امیر المومنین حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ جب خلیفۃ الرسول مقرر ہو گئے تو آپ اپنے معمول کے مطابق تجارت کرنے کے لیے بازار چلے گئے۔ جب آپ بازار پہنچے تو وہاں پر حضرت عمر بن خطاب اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے ملاقات ہوئی۔ انہوں نے پوچھا کہ اے امیر المومنین خلیفۃ الرسول، آپ بازار میں کیا کام کرنے آئے ہیں؟ تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے جواب دیا کہ میں تجارت کرنے آیا ہوں، اپنے اہل و عیال کا جو خرچ ہے، ان کی جو ضروریات ہے وہ پورا کرنے کے لیے تجارت کرنے آیا ہوں۔ انہوں نے کہا کہ اگر آپ تجارت کریں گے تو آپ مسلمانوں کے جو مسائل ہیں وہ کس طرح ان کے لیے وقت نکالیں گے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے کہا کہ اگر میں اپنے اہل و عیال کے لیے ان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے تجارت نہیں کروں گا تو میں ان کو کہاں سے رقم دوں گا کہ وہ اپنی ضروریات پوری کریں؟ تو اس وقت حضرت عمر اور حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ لوگوں نے مل کر یہ فیصلہ کیا کہ حضرت ابو بکر صدیق کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جائے اور تاکہ ان کی ضروریات پوری ہوتی رہیں۔ ایک روایت کے مطابق آپ کے لیے ہر دن کے بدلے میں نصف بکری مقرر کی گئی۔ ایک روایت میں 2000 درہم ماہانہ کے حساب سے مقرر کیا گیا۔ علامہ غلام رسول سعیدی صاحب رحمہ اللہ آپ لکھتے ہیں کہ جو خلفائے راشدین ہیں ان کا معمول یہ رہا ہے کہ آپ 5 وقت کی نمازیں پڑھاتے تھے، جمعۃ المبارک پڑھاتے تھے، وعظ و نصیحت کرتے تھے، مسلمانوں کی اندرونی اور بیرونی جو مسائل ہیں ان کو دیکھتے تھے، عدالت لگاتے تھے، انصاف کرتے تھے لوگوں کے درمیان، اور جو بھی مزید جو دین کی تبلیغ کا کام کرتے تھے وہ سارے کام کرتے تھے۔ اس لیے ان تمام خلفائے راشدین کے لیے بیت المال سے وظیفہ مقرر کیا جاتا تھا۔ آج کے زمانے میں اگر کسی مفتی صاحب کے لیے، کسی شیخ الحدیث کے لیے، کسی امام صاحب کے لیے، کسی قاری صاحب کے لیے کہ جو لوگوں کو علم دین سکھاتے ہیں، ان کو قرآن مجید کی تعلیم دیتے ہیں، اگر ان کو جو وظیفہ دیا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے دیا جاتا ہے کہ یہ خلفائے راشدین کی سنت ہے۔ اور اگر کسی امام صاحب کو، کسی قاری صاحب کو، کسی عالم دین کو ان کی اس خدمت کے بدلے میں اگر وظیفہ کم دیا جائے تو ان کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ اپنا مطالبہ کریں کہ اس وظیفے سے میرے اہل و عیال کا جو خرچ ہے وہ پورا نہیں ہو سکتا، تو میرے اس وظیفے کے اندر اضافہ کیا جائے۔ کیونکہ ایک روایت میں آتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق کے لیے 2000 درہم ماہانہ وظیفہ مقرر کیا گیا تو آپ نے کہا کہ 2000 میں میرے اہل و عیال کا خرچ پورا نہیں ہوگا، تو پھر صحابہ کرام نے مل کر اس وظیفے کے اندر مزید اضافہ کیا اور 500 درہم مزید شامل کیے۔ تو اس لیے پہلی بات تو ہمیں یہ چاہیے کہ آج اگر کسی عالم دین، کسی قاری صاحب، کسی امام صاحب جو ہمیں علم دین سکھاتے ہیں، اگر ان کا وظیفہ کم ہے تو ان کے وظیفہ کو میں اضافہ کیا جائے، اور اگر وہ کبھی مجبوری کے تحت اپنے وظیفے کے اندر اضافے کا کہہ دیں اور ایسی صورت ہو کہ پہلے اس وظیفے سے ان کی ضروریات پوری نہ ہوتی ہوں تو ان کے اس وظیفے میں اضافہ کرنا چاہیے تاکہ وہ آسانی کے ساتھ پریشانیوں سے ہٹ کر مسلمانوں کو علم دین سکھاتے رہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو علماء کرام کی تعظیم اور ان کا ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔